اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل میں نے جو آپ کو پڑھایا وہ تھا ہا کا استعمال، ہوا کا، ہیا کا، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی ہا کا استعمال کس کے لیے آتا ہے۔ یہ علامت بھی عموماً واحد مؤنث اور کبھی جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا استعمال بھی زیادہ تر اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتا ہے۔ واحد مؤنث کے لیے اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ہا کا، اور یہ بھی الفاظ کے آخر میں آتی ہیں، اسم، فعل اور حرف کے تینوں کے آخر میں ہی آئے گا ہا کا استعمال۔ اسماء کے ساتھ اگر آئے ہا کا استعمال تو اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی سے کرتے ہیں۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی سے کرتے ہیں۔ اور ہا کا استعمال واحد مؤنث اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ کے شروع میں ہا نہیں آ سکتی۔ ربوہا اس مؤنث کا رب، رزقوہا اس مؤنث کا رزق، علموہا اس مؤنث کا علم، عرضوہا اس مؤنث کی چڑھائی۔ اب افعال کے ساتھ استعمال، پہلے میں نے اسماء کے ساتھ آپ کو استعمال بتایا، اب افعال کے ساتھ کیسے استعمال ہوگا ہا کا۔ اگر ہا فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اسے، اس کو، انہیں کیا جاتا ہے۔ مثلاً یعلم وہ جانتا ہے اسے، یرزقھا وہ رزق دیتا ہے اسے، اسرھا اس نے چھپایا اسے، نتلوھا ہم پڑھتے ہیں انہیں، احیاھا اس نے زندگی دی اسے، وجدتھا میں نے پایا اس مؤنث کو۔ پہلے اسماء کے ساتھ استعمال ہوگا ہا کا، زیادہ تر استعمال آئے گا واحد مؤنث اور جمع کے لیے۔ اسماء کے ساتھ بھی ہا کا استعمال ہو سکتا ہے، افعال کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی۔ پہلے میں نے آپ کو اسماء کے ساتھ بتایا، پھر افعال کے ساتھ بتایا، اب حروف کے ساتھ کس طرح استعمال ہوگا ہا کا۔ ہا اگر حرف کے آخر میں ہو تو اس کا عموماً ترجمہ اس یا وہ سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً فیہا اس مؤنث میں، لہا اس مؤنث کے لیے، انہا بے شک وہ مؤنث، منہا اس مؤنث سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔